اس وجہ سے تو ڈر نہیں ہے کہ کہیں پی ٹی آئی بانی کے خود بھی باری آ سکتی ہے، کیونکہ اگر نیچے جو جنہوں نے کہنے پر یہ کام کیا ہے ان کو آپ ٹرائل کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں، تو پھر جس نے حکم دیا وہ بھی تو ضرور ایک نہ ایک دن اس ٹرائل میں آئے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے چیخ و پکار ہو رہی ہے تاکہ ملٹری کورٹس کو اتنا وہ بنائیں، آپ متنازع بنا دیں کہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ بچ سکیں، ان کا ٹرائل وہاں نہ ہو۔ دیکھیے زویب زرداری صاحب، آپ اگر پہلے دن یاد رکھے یہ جرنل گینگسٹر جب پکڑا گیا اس وقت میں اس کو گینگسٹر کہوں گا، کیونکہ یہ گینگسٹر کا کام ہے کہ شہداء کے یادگاروں کو جلانا، فوج کے اندر بغاوت کرنا اور پاکستان میں ایک افراتفری کا ماحول بنانا۔ کیونکہ میں خود وکٹم رہ چکا ہوں، کیونکہ میں نے جب ان کے ایم این اے کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کیس کیے تو مجھے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے دفتر میں کراچی میں بلایا، اور یہ جرنل گینگسٹر ہر 5 منٹ بعد فون کر رہا تھا کہ یس اور نو میں جواب لو۔ مجھے آفر کیا گیا کہ آپ کو ایم این اے بناتا ہے، آپ کو سینیٹر بناتے ہیں، 15 سے 20 کروڑ روپے دیتے ہیں۔ میں نے انکار کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دی۔ یہاں اسی دفتر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دفتر میں میرے چھوٹا بھائی بیرسٹر برابر والے روم میں بیٹھے ہیں۔ جب یہ نکل گئے تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا اگر میں قتل ہو جاؤں تو آپ مقدمہ فلاں فلاں کے خلاف درج کرائیں۔ میں جان بوجھ کے ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آخری آپ نے ان جنرل کا بھی نام بتایا؟ جی بالکل بالکل بالکل، جنرل فیض حمید جی بالکل، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج کر لے، اس وجہ سے کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹیلی فون آج بھی نکل سکتا ہے۔ اور یہ جو جیو فینسنگ کہتا ہے یا فورینزک کہتا ہے، جو میں کور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے دفتر میں بیٹھا رہا، اور یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ موجود تھا۔ تو سوال یہ، اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں نے جب یہ جرنل گینگسٹر وہ تھا کور کمانڈر پشاور تھا 20 اپریل 2022 میں 24 نیوز نسیم زرا صاحب کی شو میں اور جی ٹی وی انیکا کے شو میں یہ بات میں اس وقت کر چکا ہوں، یوٹیوب میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شخص اکیلے میں تو نہیں کر رہا تھا، اور یہ جب وہ پکڑا گیا تو سوال میرا یہ تھا، یہ جب پکڑا گیا تو عمران خان صاحب نے بولا کہ جرنل فیض قوم کا اثاثہ ہے۔ اگلے دن بولا کہ ان کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل کا؟ وہ فوج کا آدمی ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو وہ جو مرضی اپنے حساب سے کر لے۔ تیسرا اس نے یہ کہا کہ ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے، کیونکہ جرنل فیض کو یقیناً ان کا مجھے نہیں پتا، عام جو پولیس کا طریقہ ہے ہمارے یہاں تھانوں میں جب 2 جوتے پڑتے ہیں تو طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے یہ کنفرم خیال ہے کہ یہ انہوں نے بولا ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی والے ان کی جو ٹانگیں کام پر رہی ہے، جو یہ ہمارے مذاق اڑاتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیض نے سب کچھ بتایا ہوگا۔ آپ مجھے بتا دو جنرل فیض کو کیا پڑی تھی کہ وہ یہ سب چیزوں، اور یہ بینیفیشری کو تھا، اصل یہ تھا کہ اس کا بینیفیشری تو یہ پھر تھا۔ دوسری بات یہ ہے زرداری صاحب، جنرل فیض نے یہ اکیلے میں تو نہیں کیا، یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر کے ذریعے کیا۔ تو پی ٹی آئی کے ورکر کو جنرل فیض نے تو ہدایت نہیں دی ہے، وہ تو یقیناً عمران خان صاحب نے دیے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی میں ایک قانون کے طالب علم سے آپ کو بتا دوں کہ جو ویڈیو آڈیو خود پی ٹی آئی والوں نے بنایا، خود احسان نیازی جو عمران خان صاحب کا بانجا ہے، اس نے جو پتلون لے رہا ہے اور اس نے جو ویڈیو بنائی ہے، کیا پی ٹی آئی نے اس ویڈیو سے انکار کیے؟ کیا پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ اس کی فورینزک کراؤ ویڈیو جعلی ہے؟ کیا یاسمین راشد، کیا سب لوگوں کی جو ویڈیو ہے، یہ ساری آڈیو ویڈیو، اور پھر اس کے لیے قانون بڑا واضح ہے، قانون شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ ہر ویڈیو آڈیو جو تصدیق شدہ ہو، تصدیق شدہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر جعلی ہوتا تو وہ چیلنج کر لیتے، اور آج بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ جب تصدیق شدہ ہو، اس کے لیے کسی اور گواہی کو عدالت میں ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ بھی ساتھ کہوں گا، بلکہ میں نے کل بھی ایک شو میں کہا تھا، یہ مروت صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے یہ بولا کہ شکر کرو یہ 2 سال 3 سال کی آپ سزا پہ، یہی کیسز اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوتا تو یہ 25 سے 50 سال سزا ہوتی، کیونکہ ثبوت تو سارے تھے۔ تو ان کو جو سزا کم ملی ہے، تو میں ان کی آپ کی توسط سے ان نوجوانوں کا جو انہوں نے راستہ بھٹکا دیے، جو انہوں نے ان کو غلط راستے پہ لگا لیے پی ٹی آئی نے، ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سزا چیلنج نہ کریں، کیونکہ یہ سال 2 سال 3 سال بہت کم ہے۔ قانون یہ بھی بڑا واضح ہے کہ یہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اپیل میں جائیں گے، بڑھ بھی سکتی ہے، اپیل میں بڑھ بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اب 10 مہینے تو یا اپیل جو ہے وہ اسی ملٹری کورٹ کے جو پورا جو ٹرائل ان کا جو لا ہے اس پر ہوگی، یا پھر یہ ہمارا اے ٹی اے والا بھی اس میں آ جائے گا اس میں؟ پھر نہیں، اپیل پہلے جو سٹیپ ہے وہ انہی فوجی عدالت کا ان کا اپنا کوئی ٹریبونل ہوتا ہے، اس میں ہوگا، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ میں ہوگا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگا۔ تو یہ آپشن تو موجود ہے، لیکن یہ آپشن کہیں گلے نہ پڑ جائے۔